السلام علیکم، کراچی سے ڈاکٹر سلطان رضا۔ آج کا ٹاپک ڈائسینٹری اور ڈائریا، یعنی کہ پیچش اور دست و اسہال۔ یہ دو ملی جلی کنڈیشن کا نام ہے، اور اس کے لیے میں عرض کروں کہ جہاں پر غذائی بے اعتدالی یا غذائی توازن خراب کیا جائے، بے اعتدال غذائیں استعمال کی جائیں یا ان ہائیجینک کنڈیشن ہو، وہاں پر اس طرح کی تکلیفیں ہونا حیرت کی بات نہیں ہے۔ وہ بچے جو بار بار ہاتھوں کو اپنے منہ میں لیتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ ان کا ہاتھ لگتا ہے، وہ 50% بدہضمی کا شکار رہتے ہیں۔ ہائیجینک کنڈیشن بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دست و اسہال یا ڈائسینٹری فروٹ کھانے کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں۔ اگر ایسا فروٹ جس میں فنگس اپیئر ہو چکا ہو، یا جیسے تربوز ہے، اس میں اگر پانی اس نے اسمیل والا چھوڑ دیا ہو، باسی ہو، اس کی وجہ سے بھی الٹی اور موشن ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ ایسے مریضوں کو ہدایت کیجیے کہ سب سے پہلے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں، پرہیزی کھانا کھائیں۔ زیادہ موشن ہو گئے ہیں تو ان کو ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو گئے ہیں، تو اس کو سب سے پہلے آپ ڈی ہائیڈریشن کو روکنے کی کوشش کریں۔ ڈی ہائیڈریشن جب تک نہیں رکے گا، پانی کی کمی ہونے کی وجہ سے مریض بلڈ پریشر لو کی طرف جائے گا، کوما کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کام کرنا ہے، اس کی دوا سلیکٹ کریں، مریض کو پرہیز بتائیں اور اس کو ORS یا پھر نمک چینی کا پانی دیں، یا پانی کی زیادتی کا استعمال بتائیں۔ گلوکوز میں نمک ڈال کے بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ سب آپ کو مریض کو دوا کے ساتھ ہدایت کرنی پڑے گی۔ اب آ جائیے ڈائسینٹری کی طرف۔ دیکھیں، ڈائسینٹری کی دو قسمیں ہیں۔ ایک میں ڈائسینٹری کسے کہتے ہیں؟ میوکس پلس پین پلس بلڈ۔ میوکس کے ساتھ اگر درد ہو رہا ہے، پیٹ میں مروڑ ہے، جہاں پہ مریض کچھ کھاتا ہے، کھانے کے بعد درد شروع ہو جاتا ہے، تو بعض دفعہ بلڈ آتا ہے، بعض دفعہ نہیں آتا، دونوں صورتیں ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے میری کلینکل پریکٹس میں، دیکھیں میرا ایک اصول ہے، میں نے چند ایک دوائیوں کو اپنی رینج میں رکھا ہوا ہے اور بڑے کنفرم طریقے سے اور بڑے کانفیڈنس سے رکھا ہوا ہے۔ مجھے 50 دوائیوں کی طرف نہیں جانا پڑتا، مجھے سینکڑوں دوائیوں کی طرف نہیں جانا پڑتا۔ چند ایک دوائیوں پہ ماشاءاللہ اتنا عبور ہے کہ وہ تیر بہدف کا کام کرتی ہے۔ ڈائسینٹری میں پیٹ میں مروڑ، جہاں کھانا کھایا پیٹ میں درد شروع ہو گیا، بار بار تھوڑی تھوڑی پیچش ہو رہی ہے، آؤں یعنی میوکس کے ساتھ ہو رہی ہے، پیٹ میں درد کے ساتھ ہو رہی ہے، اور سم ٹائمز بلڈ بھی آتا ہے۔ دیکھیں، ایلوز ایک ایسی دوا ہے جو پہلی دوا ڈائسینٹری کی اور بہت اچھا کام کرنے والی دوا ہے۔ یہ بلڈ کو بھی کنٹرول کرتی ہے، بلڈ بھی اگر آئے اس کو بھی کنٹرول کرتی ہے، لیکن خاص طور پہ اسی کنڈیشن کے ساتھ، میوکس کے ساتھ اور پین کے ساتھ بلڈ زیادہ آئے تو اس میں مرکور دینا چاہیے۔ مرکور ایک بہت بہترین دوا ہے۔ اچھا، یہ ڈائسینٹری کے بہت سارے کیسز کرونک ہوتے ہیں، سالہ سال سے ڈائسینٹری چلی آ رہی ہے، بہت زیادہ علاج کروایا نہیں فائدہ ہوا، اس میں پھر آپ کو دوسری طریقے سے دیکھنا پڑے گا۔ اس میں دیکھنا پڑے گا مریض کو کہیں ایچ پائلوری تو نہیں ہے۔ دیکھیں، جہاں پہ ہم علامات پہ بات کرتے ہیں وہاں پہ پیتھولوجی پر بھی بات کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ پیتھولوجی کو بھی لے کر آئیں۔ پیتھولوجی کو نہیں لے کر آئیں گے، صرف سمٹمز پہ علاج کریں گے، آپ ناکام رہیں گے، آپ نامکمل رہیں گے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ پیتھولوجی بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر ڈائسینٹری کا پیشنٹ اگر کرونک ہے تو اس کو دیکھیں، اس کو ایچ پائلوری تو نہیں ہے، ایچ پائلوری کے آپ ٹیسٹ کرائیں، ٹیسٹ میں اگر پازیٹیو ہے آپ ایچ پائلوری کی دوائیاں دیں، جو بھی اس کے سمٹمز بنتے ہیں اسی کے مطابق دوائیاں دیں۔ بے شمار دوائیاں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے ایچ پائلوری کا، اس پہ کبھی ذکر کریں گے اور کبھی اس پہ بات کریں گے۔ تو اگر کرونک ڈائسینٹری ہے تو اس میں ایلوز آپ استعمال کروائیں۔ ایلوز سے اگر فرق نہیں پڑتا، چند دنوں میں، ایک ہفتے کی دوا میں، سالہ سال کی ڈائسینٹری کی پرابلم میں ایلوز سے اگر رزلٹ نہیں آتے، حالانکہ آنے چاہیے، تو پھر آپ جائیے اسکوکم چک کی طرف۔ اسکوکم چک اور چپارو امرگوسا، یہ دونوں کرونک ڈائسینٹری کی بہت اچھی دوائیاں ہیں۔
ٹھیک ہے، اب یہ ڈائسینٹری ہو گئی. اب میں آتا ہوں ڈائریا کی طرف. ڈائریا دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو پتلے موشن ہوتے ہیں اور ایک گاڑے موشن ہوتے ہیں. جو پتلے موشن ہوتے ہیں بالکل واٹری ہوتے ہیں، پانی جیسے ہوتے ہیں. اس میں ڈی ہائیڈریشن بہت تیزی سے ہوتی ہے، مریض میں بہت زیادہ کمزوری، بے ہوشی والی کیفیت، ٹھنڈے پسینے آنا، جسم کا ٹھنڈا ہو جانا، یہ سب علامات اس میں پائی جاتی ہے. میں پہلے عرض کروں کہ اگر پانی جیسے موشن ہے تو اس میں آپ پوڈوفائلم دیجئے، اور اگر گاڑے موشن ہیں تو اس میں پلسٹیلا ایک بہترین دوا ثابت ہوتی ہے. اس کے علاوہ اسہال میں بھی ایلوز اچھا کام کرتی ہے. اور اگر ایسے موشن جس میں کمزوری زیادہ ہو رہی ہے اور پھٹے پھٹے موشن ہیں، یا کسی فروٹ کے کھانے کے بعد ہو گئے ہیں، تو اس میں چائنا دوا بنتی ہے. اگر ایسا فروٹ کھانے میں آ گیا ہے کہ جس میں اسمیل تھی یا فنگس تھا، اس میں آرسینک دوا بنتی ہے. کاربوویچ بھی دی جا سکتی ہے. کاربوویچ ایسے موشن میں دیتے ہیں جہاں پہ غیر ہضم شدہ خوراک، چاہے وہ ڈائسینٹری کے ساتھ ہو یا موشن کے ساتھ ہو، اس میں کاربوویچ بہت اچھا کام کرتی ہے. اب آ جائیے ایک ایسی دوا جس میں مریض کو بے انتہا کمزوری ہوتی ہے، جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، اس میں وراٹرم البم بہترین کام کرتی ہے. خوراک سے ہی مریض کے جان میں جان آ جاتی ہے اور بہت اچھا کام کرتی ہے. دیکھیں، اب میں آپ کو ایک کلینکل فارمولا دیتا ہوں. جو لوگ فارمولا استعمال کرتے ہیں، میں نے الگ الگ دوا کا سنگل ریمیڈی کا آپ کو بتا دیا ہے. فارمولا میڈیسن میں ہمیشہ جب بھی پیشنٹ موشن میں یا الٹیوں میں آتا ہے، میں ایک خوراک ان کو آرسینک کی دیتا ہوں اور بعض دفعہ کنسرن دوا کے ساتھ آلٹرنیٹ کر کے بھی دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، آرسینک جو ہے وہ فوری طور پہ الٹیوں کو اور موشن کو ٹانکا لگائے گی، اور اگر ایسا مریض آپ سے اچھا نہیں ہوا تو وہ کبھی بھی آپ کے پاس نہیں ٹھہرے گا، وہ چند گھنٹے بعد دوسری طرف چلے جائے گا. لہٰذا ایسے مریض کو فوری ایک ہی خوراک سے آرام آنا چاہیے. آپ نے آرسینک دے دی، اب آپ مریض کی کنڈیشن دیکھیں کہ جو آپ کنسرن دوا دے رہے ہیں اس کے ساتھ آلٹرنیٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. یہ صرف آرسینک کا ہی کیس ہے. میں نے ڈائسینٹری اور پانی جیسے موشن کے لیے ایک فارمولا بنایا ہوا ہے، اور اس نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا. پوڈوفائلم، پلسٹیلا اور ایلوز، یہ تین دوائیاں ملا کے دیں، 95% الٹی، موشن، پانی جیسے موشن اور ڈائسینٹری کے کیسز ان تین دوائیوں سے 95% کور ہو جاتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ. آرسینک کو کبھی نہیں فراموش کرنا چاہیے. مختلف چیزیں کھانے کے بعد اگر موشن ہوتے ہیں، اس میں نقص و میکا کی ایک خوراک کم سے کم ضرور دینا چاہیے. یہ چند دوائیوں کا احاطہ اگر آپ کر لیتے ہیں، اس کو کانفیڈنس سے اسٹڈی کرتے ہیں، کانفیڈنس سے پریکٹس میں لاتے ہیں، آپ کو الٹی، موشن اور ڈائسینٹری میں کبھی بھی مایوسی نہیں ہوگی. انہی چند ایک دوائیوں سے آپ کے ہر طرح کے کیسز 30 پوٹینسی میں ہی دینے سے بہترین رزلٹ دیں گے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ڈاکٹر سلطان رضا فرام کراچی.